اعتکاف کے بارے میں 6 مسائل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ 6 میں سے پہلا مسئلہ کہ اعتکاف ہے کیا، اور اعتکاف کی جگہ کیا ہے، کہاں پر ہم نے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اعتکاف کا وقت کیا ہے، کس وقت ہم نے اعتکاف بیٹھیں گے، اعتکاف کی حکمت کیا ہے، اور 5ویں نمبر پر اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اور 6 نمبر پر اعتکاف میں کون کون سے کام ہم کر سکتے ہیں اور کون کون سے کام ہم نہیں کر سکتے۔ یہ 6 مسائل ہیں، ان کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ پہلا مسئلہ کہ اعتکاف ہے کیا، اعتکاف کہتے کس کو ہیں؟ تو اعتکاف کہتے ہیں جی کسی ذات کو خوش کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو، کسی ہستی کو خوش کرنے کے لیے کسی خاص جگہ پر خاص وقت کے لیے بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ کیونکہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں تو اس وجہ سے ہم یہاں پر اللہ کا لفظ ایڈ، رب کا لفظ ایڈ کریں گے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے ہم کچھ دنوں کے لیے کسی ایک خاص جگہ میں، وہ خاص جگہ کون سی وہ میں اگلے مسئلے میں بتاتا ہوں، خاص جگہ میں بیٹھ جانا اس رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اعتکاف ہوتا کیا۔ دوسرا کہ یہ اعتکاف ہم نے کرنا کہاں پر ہے، بیٹھنا کہاں پر ہے، چاہے جی مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے کوئی بچہ ہو، یہ تمام کے تمام افراد کیا جو اعتکاف کی جگہ ہے وہ صرف اور صرف مسجد ہے۔ گھروں میں جی اعتکاف کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ انسان عمل بھی کرتا رہے، تھکے بھی اور مشقتیں بھی اٹھائے، لیکن رب کے ہاں جو ہے نا زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا جائے، کراس لگا دیا جائے، بھائی یہ جو تھا نا یہ میرے نبی کی سنت کے مطابق نہیں تھا۔ صحابہ کا، بلکہ قرآن کریم کی آیت پہلے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ خاوند بھی یا میاں بیوی آپس کا ازدواجی تعلق قائم نہ کریں، حالانکہ اس حال میں ہو کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مسجد کے اندر اعتکاف کیا ہو۔ یہاں پر قرآن کریم کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو دونوں نے اعتکاف مسجد میں کرنا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث 2026، یہ 2026 ہی جا رہا ہے نا، 2026 حدیث کا نمبر ہے کہ اس بار اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول اللہ نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج یعنی کہ ہماری مائیں وہ بھی جو ہے نا اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر باقی حدیث بھی موجود ہے کہ آئمہ جو ہماری امہات المومنین رسول اللہ کے ازواج ہیں، ان کے خیمے بھی مسجد نبوی کے اندر لگا کرتے تھے۔ تو چاہے جی عورت ہو مرد ہو، اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھنا ہے، گھر کے اندر کوئی اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی دیکھیں نہیں ہماری خواتین کے لیے کتنی خوبصورت اور باپردہ جگہ بنی ہوئی ہے، واش روم الگ، وضو کرنا الگ، اور آنے جانے کا سارا سسٹم خواتین کے لیے الگ ہے۔ تو پھر بھی اس کے بعد بھی خواتین گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں، تو جی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اعتکاف جس نے بھی بیٹھنا ہے مرد ہو یا عورت، اس کے علاوہ مسجد ہی ہے، مسجد کے علاوہ کسی بھی جگہ کے اوپر گھر کے اندر اعتکاف وغیرہ نہیں ہوتا۔ تیسرا مسئلہ جی اعتکاف کا وقت، کہ ہم نے اعتکاف کس وقت بیٹھنا ہے۔ ویسے تو اگر آپ سارے رمضان اعتکاف کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ جو سنت اعتکاف ہے جو کہ رسول اللہ اپنے مبارک زمانے میں بیٹھا کرتے تھے، جس کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں روزے کی افطاری، 20واں روزہ ہوگا، رات کون سی ہوگی جی، 21ویں، کون سی رات ہوگی، 21ویں رات، 20ویں روزے کی افطاری آپ نے مسجد میں آ کے کرنی ہے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد کے اندر آ جانا ہے۔ یہ اعتکاف کا وقت ہے جی، لیکن یہ نہیں کہ آ کے خیمہ لگے ہوئے اندر جا کے تھکی ہوئے تھے حضرت ستے ہوئے، یہ نہیں ہے۔ مسجد میں آپ نے افطاری کے وقت 20ویں روزے کی افطاری آپ نے مسجد میں آ کر کرنی ہے، پھر آپ نے ساری رات عبادات میں، نوافل میں، اللہ کی خوشنودی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات گزارنی ہے۔ جب فجر کی نماز ہو جائے، فجر کی نماز پڑھ کے پھر آپ نے خیمے کے اندر جانا ہے۔ رسول اللہ کی مبارک سنت یہی تھی کہ آپ، صحیح مسلم 2785 حدیث کا نمبر ہے کہ رسول اللہ نماز فجر 21ویں روزے کی نماز فجر پڑھ کے پھر آپ خیمے کے اندر جایا کرتے تھے، لیکن مسجد کے اندر آپ وہ 20ویں روزے کی افطاری یعنی 20ویں روزے کی جو سورج غروب ہوتا ہے اس سے پہلے ہی آپ مسجد میں آ جایا کرتے تھے، خیمے کے اندر آپ نے اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کے جانا ہے۔ چوتھا مسئلہ جی اعتکاف کی حکمت، یہ حکمت کیا ہے، ہم کیوں بیٹھیں گے؟ اس لیے بیٹھیں گے کہ یار میرا یار بیٹھے ہوا تو یار میں بھی بیٹھا، چلو گپ شپ ہی تھی، چلو جی فلانی عورت فلانی میری سہیلی بیٹھی ہے تو چلو یار آسان بھی بیٹھ جانے، چلو گپ شپ ہی صحیح، شغل میلہ ہی صحیح۔ اور اگر شغل میلے کے لیے بیٹھنا ہے تو جی آپ اپنا اجر بھی ضائع کریں گی اور باقی لوگوں کو بھی اجر کو ضائع کر دیں گے۔ آپ نے اپنا اجر بھی سٹیک پہ لگا دیا، دوسروں کا اجر بھی سٹیک پہ لگا دیا۔ جبکہ اعتکاف کی حکمت جو رسول اللہ نے قرآن کریم میں بتائی، وہ سب سے پہلے جی اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے اعتکاف بیٹھنا اپنا گھر بار چھوڑنا ہے، اپنے عزیز و اقارب چھوڑ کر اپنا در چھڈ کے رب کے در پہ آ جانا ہے۔ تو کتنا یار رب کو پیار آئے گا کہ یار بندہ اپنا گھر چھوڑ کے اپنا در چھڈ کے میرے در پہ آ کے بیٹھا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی جو نیت ہماری ہونی چاہیے، سب سے پہلا جو ہمارے ذہن کے اندر خیال ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یار میں نے رب کو راضی کرنا ہے۔ پتہ نہیں یار زندگی میں بعد جو موقع ملے یا نہ ملے، یہ ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا یا پتہ نہیں کس کا آخری رمضان ہو، تو چل یار یہ رمضان کا فائدہ اٹھانے رب کو راضی کر لیے۔ تو یہ میرے اور آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر جی جستجو لیلۃ القدر، کیونکہ لیلۃ القدر یہ جی ایک ایسی چابی ہے جس کے آگے نعمتیں ہی نعمتیں، 83 سال 4 مہینے کی عبادت جی،
83 साल और 4 दिन, हालांकि हमारी जिंदगी पता नहीं है कि नहीं 83 साल, लेकिन अगर हमने एक रात अल्लाह के सामने खड़े हो लिए, अल्लाह की इबादत कर ली, लो जी 83 साल हमारी जिंदगी है या कि नहीं, हमारी नामा अमाल में 83 साल की इबादत जो है वो लिख दी गई। इतना बड़ा पैकेज। तो ये एतकाफ करने का मकसद ये होना चाहिए यार हम बैठेंगे तो इस जो है ना लैलतुल कदर की तलाश वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो ये हमारी नीयत और ये हिकमत होनी चाहिए। और पांचवा मसला कि फजीलत, अगर हम एतकाफ पे बैठते हैं तो इसकी फजीलत क्या होगी, हमें मिलेगा क्या? क्योंकि जब तक हमें ये फजीलत नहीं ना पता होगी, हमारे दिल के अंदर शौक भी नहीं पैदा होगा, शौक भी नहीं पैदा होगा। तो फजीलत के बारे में सुनन इब्न माजा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुअतकिफ जो कि एतकाफ करने वाला है वो बंदा गुनाहों से बिल्कुल महफूज हो जाता है। और ऐसे होता है कि नहीं जी, कि इंसान जो है ना बाहर निकलता है, बाजार में बदनजरी होती है, झूठ सुनता है, गीबत होती है, चुगली होती है, लेकिन जब इंसान एतकाफ में मस्जिद में रब के दर के ऊपर आकर बैठ गया, वो कितने सारे गुनाहों से बच जाता है। और फिर आगे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उस बंदे के लिए वो सारी नेकियां लिखी जाती हैं जो कि वो बाहर रहकर किया करता था। एक वो इंसान है जो कि पता है यार वो किसी ने कोई भी जनाजा होता है वो जनाजे में शिरकत करता है, लेकिन अब वो बेचारा एतकाफ में बैठ गया, जनाजे के लिए नहीं निकल सकता, तो मोहल्ले में कोई रिश्तेदारों में फोतगी होगी, अगर वो नहीं भी जाता तो एतकाफ करने वाले को पूरा पूरा जनाजे का सवाब मिल रहा है। और जनाजे का सवाब है पता कितना है? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स किसी के जनाजे में शिरकत करता है उसके लिए एक किरात सवाब लिख दी जाती है। और एक किरात है कितनी? ओहद पहाड़ जितना। ओहद पहाड़ जी देखा हुआ ना जी आपने, ओहद पहाड़ जितना सवाब जो है ना उस बंदे के लिए लिख दिया जाता है। और जो बंदा दफन होते तक, मैया जब दफन होते उस वक्त तक भी उसके साथ रहता है तो उसके लिए 2 किरात सवाब लिखी जाती। अब ये बंदा आराम ना एतकाफ में अपने खैमे में सुता हुआ, आराम से सोया हुआ मौजों से, लेकिन क्या है इस एतकाफ की बरकत से उसके नामा अमाल में 2 किरात सवाब लिख दिए गए, जो कि बाहर रहकर किया करता था। बाहर रहकर ये गरीबों की मदद किया करता था और लोगों के साथ हुस्न सलूक किया करता था। अब इत्काफ में बैठ गया, सारी की सारी नेकियां आपकी वो लिखी जा रही हैं। आप सुते हुए आराम ना रहो अपने खेमे में, लेकिन आपकी ये नेकियां लिखी जा रही। इस तरह दूसरी हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह के रास्ते में 1 दिन का इत्काफ करता है, आप कितने दिन तक करना जी? 10 दिन तक करना है। लेकिन ये फजीलत जो है ना 1 दिन के इत्काफ की है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में 1 दिन का इत्काफ भी करता है ना तो अल्लाह ताला उस इंसान के और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें हायल कर देता है। और एक खंदक का फासला जमीन और आसमान के बराबर है, यानी कि 3 आसमानों तक उस बंदे को जहन्नम से दूर कर दिया जाता है। ये सिर्फ 1 दिन की फजीलत है, और जो बंदा 10 दिन करेगा तो उसकी क्या ही कहने। तो इसलिए जो है ना ज़ौक शौक के साथ, ये नहीं कि छोटे बच्चे ने अच्छा यार मैं नहीं पढ़ता, अपने बच्चे को बिठा देना, वो अपना भी इत्काफ खराब करेगा, दूसरों का भी खराब करेगा, अपने लिए भी तबाही, लोगों के लिए भी तबाही। तो ऐसे नहीं जी, इस मरतबा का एतकाफ वो इंशाल्लाह हमने यादगार बनाना है। तो सारे जो है ना बड़े जो हजरात वो इंशाल्लाह आखिर में हम नियत भी करवाएंगे और आपसे वादा भी लेंगे कि यार हम वहां पर तेजी यकीन करें, वो इलाके आपने देखे ना रावलपिंडी खुश्क इलाके, इसके बावजूद 30 से 35 लोग मर्द, 30 से 35 मर्द एतकाफ में बैठा करते थे और 35 से 40 खवातीन एतकाफ में बैठी होती थी। लेकिन जब मुझे यहाँ पर बताया गया सिर्फ 4, 5, 8 को बंदे बैठते, मुझे यार बड़ा अफसोस हुआ। माशाल्लाह इतना बड़ा मसला, इतना बड़ा मरकज और इतनी सारी आबादी, इतना बड़ा मोहल्ला, इसके बावजूद सिर्फ 8-10। इस मरतबा जी इंशाल्लाह वादा करो आप 35-40 तक जाना, इंशाल्लाह करेंगे जी, नहीं इंशाल्लाह 35-40 तक। और दिन यार 10 दिन अल्लाह के लिए हम निकालेंगे इंशाल्लाह, 10 दिन हम अल्लाह को देंगे। जब रब को देंगे तो फिर रब का वादा है जी, रब फिर ना बहुत ही कदरदान है। और रब के साथ तिजारत करके तो देखो, रब के साथ यारी लगा करके देखो, आपको रब दुनिया और आखिरत में नवाज दे तो फिर कहिएगा। आखिरी जी छठा मसला एतकाफ के हवाले से, कौन कौन सी चीजें एतकाफ में करनी जायज़ है और कौन कौन सी चीजें एतकाफ में करनी जो है ना नाजायज़ है। सबसे पहला मसला जी, जरूरत के तहत अगर इंसान को घर जाना पड़ जाता है तो इसकी बिल्कुल इजाजत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी 2029 इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक हदीस कि अगर कोई इंसान इजाजत है कि अगर कोई घर में जाना, यानी मसलन ऐसा है कि एतकाफ में बंदा बैठ गया, वो खाना लाने वाला देने वाला कोई है ही नहीं, तो वो बंदा जी अपनी जरूरत है उसके लिए घर से खाना लाने के लिए, ले जाने के लिए जा सकता है। इस तरह घर वॉशरूम की सहूलत नहीं है मस्जिद में, लेकिन हमारी मस्जिद में तो है ना ये एक मसला है कि अगर कि इंसान कहीं ऐसी जगह पे एतकाफ बैठ गया जहां पर ये सहूलियात नहीं है तो फिर वो अपने कज़ाए हाजत करने के लिए जरूरत के तहत अपने घर के अंदर जा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर घर वालों के साथ जरूरी कोई बातचीत, जरूरी कोई जो बातचीत हो जिसके बगैर चारा नहीं है, तो इंसान अपने घर में बातचीत कर सकता है, अपनी बीवी के साथ बात कर सकता है, इसकी कोई ममानियत नहीं है। सही बुखारी 2035 हदीस का नंबर है। इसमें सैयदा सफिया हमारी माँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, वो इत्काफ की हालत में रसूलुल्लाह के पास आई, आपने उसके साथ बातचीत की, गुफ्तगू की। फिर जब वो जाने लगी तो रात का वक्त था, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया चलो मैं आपको छोड़ आता हूँ। इत्काफ की हालत में जी बीवी का देखिए कैसी खिदमत है कि बीवी आई है और अब रात का वक्त है और अकेले जाना है, तो रसूलुल्लाह इत्काफ की हालत में अपनी बीवी को कहते चलो मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। फिर आप रसूलुल्लाह गए और उनको अपने घर में छोड़कर फिर वापस आए इत्काफ की हालत में।
تو اس لیے اگر ضرورت کے تحت مسجد سے نکلنا پڑ جائے, مسجد سے باہر جانا پڑ جائے, کسی جگہ پہ جانا پڑ جائے, تو اس کی بالکل اجازت ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پر کوئی مسئلہ انہوں نے آپ کو اور مجھے صحیح بتایا. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا, حضور کا جو اعتکاف میں بیٹھے ہوتے, وہ اپنے نا وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر باہر نکلتے تھے. یعنی کہ دین کو سخت بنایا ہوا ہے, اتنا دین کو سخت بنایا ہوا تھا لوگوں نے. تو جی اب وہ کام ہے جو آپ غسل کرنا ہو غسل کر سکتے ہیں, نہا سکتے ہیں, گرمیاں لگتی ہیں نہا سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں. ہم سے پوچھا گیا وہ جی نہا سکتے ہیں کہ نہیں, کہیں جو ہے نا پانی مسجد میں گر رہے, اور بھائی سارا کچھ جائز ہے. یہ خواہ مخواہ کی پابندیاں, خواہ مخواہ کو دین کو اتنا سخت اور اتنا مشکل بنا کر لوگوں کو پیش کیا گیا. اسی وجہ سے لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے کہ یار مولوی نے نہا نہیں دینا, اور جی کہیں گے کہ پانی ضائع ہو رہا ہے نہا نہیں دینا. اور عزیزوں آپ نہا سکتے ہیں, کوئی اس کے اندر پابندی نہیں ہے. رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے. صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں, صحیح بخاری صحیح مسلم کی. آپ اپنا سر مبارک جو ہے نا اپنے حجرے کی طرف کر دیا کرتے تھے, اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اعتکاف ہی کی حالت میں رسول اللہ کا سر مبارک بھی دھو دیا کرتی تھی, آپ کے بالوں میں کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی. دیکھو یار دین کتنا آسان ہے, لیکن یہ شرط یہ ہے کہ ہم خود دیکھیں, پڑھے, سوچے, سمجھے تو صحیح. جب ہم نے سارا کا سارا دین کسی اور سے سمجھنا ہے, پھر وہ پھر اپنا ہمیں بتانا پھر چنگا رکھ کے. تو اس لیے جو ہے نا دین کوئی مشکل نہیں ہے جی. دین صرف وہی آپ فالو کریں جو قرآن اور حدیث میں ہے. باقی اس کے علاوہ میری بات ہو سکتی ہے, کسی اور مولانا مفتی صاحب کی بات ہو سکتی ہے, وہ دین نہیں ہے. دین وہی ہے جو قرآن کریم میں ہے, جو اللہ کے رسول کے فرمان ہے. تو اس لیے ناجائز امور آپ سن لیں کہ کون کون سی چیزیں ہم نے نہیں کرنی اعتکاف کی حالت میں. سب سے پہلے جی ازدواجی تعلق, اسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ جو ہے نا ازدواجی تعلق نہیں ہو سکتا. مسجد سے بلا ضرورت, بغیر کسی ضرورت کے باہر نکلنا, یہ بھی جو ہے نا ناجائز ہے اعتکاف کی حالت میں. خرید و فروخت کرنا, ایڈے یعنی کہ بزنس مین ہوتے وہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں. اتنے تک یا فون کے اوپر جو نا سارے یہی کام کرنے, تو اعتکاف میں کیوں بیٹھے ہیں؟ اعتکاف کا مطلب ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کے, سارے معاملات سے کٹ کے آپ نے 10 دن جو ہے نا رب کے لیے وقف کیے. تو مسجد کے اندر ویسے خرید و فروخت منع ہے, لیکن اعتکاف کی حالت میں بطریقے اولا جو ہے نا اس سے آپ نے گریز کرنا ہے. لڑائی جھگڑے سے جی یہ حرام, ویسے بھی حرام ہے, اعتکاف کی حالت میں ویسے ہی ناجائز ہے. اور چگلی, یہ ہمارے اعتکاف والے بیٹھتے چلا یا تھوڑی گل ٹائم نہیں گزرتا پیا, آپ فلانے کی گلاں پتہ کر لی, تو چگلی کرنا ویسے ہی حرام ہے. اور پھر مسجد اور پھر اعتکاف, اس میں تو اور زیادہ سنگینی ہو جاتی. تو اس لیے اس چگلی سے, غیبت سے, دنیاوی باتوں سے یہ آپ نے گریز کرنا ہے. موبائل کا استعمال, یہ جو ہے نا یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہے جو ہم نے اعتکاف کی حالت میں انشاءاللہ بچنا ہے, اور اس سے گریز کرنی ہے. اللہ